آج آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ہمارے اور آپ کے ایک بزرگ صاحب کے یاد میں بیٹھے ہیں، ان کے اصال ثواب کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو بھی ہم لوگوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، جو بھی ثواب کے نیت سے جو بھی تسبیحات پڑھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ہمارے علاقے کے پورے تمام لوگوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ تو حضرات، ہم تھے موت پر۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا آنا طے ہے، جس کا انکار نہ کوئی کافر ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی مسلمان ہے۔ اس کا انکار کرنے والا دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہر انسان سوچنے سمجھنے کی طاقت الگ الگ رکھتا ہے۔ کوئی ہندو دھرم کو مانتا ہے تو کوئی عیسائی ہے، کوئی اگر پنجابی ہے تو کوئی سکھ ہے۔ ہر اعتبار سے سوچنے والے الگ الگ ہیں، دھرم کے ماننے والے الگ الگ ہیں، سوچ اور فکر کے لوگ الگ الگ ہیں، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جہاں پر سارے لوگ آ کر ایک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں، سب کو موت آنی۔ اس کا انکار کوئی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ضروری اس بات کی ہے کہ اگر آپ اور ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ موت آنی ہے تو موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنی ہو، اور ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ہونا ہے، اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، نبی سے سامنا ہونا ہے، اور نبی کے طریقے کے ساتھ اگر ہم لوگوں نے زندگی نہ گزارا ہوگا، اللہ کے طریقے کے ساتھ، اللہ کے آداب و سنت کے ساتھ اگر ہم لوگوں نے زندگی نہیں گزارا ہوگا تو یقین مانیے کل ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظریں جھکا کر رہنا پڑے گا، اور طرح طرح کے عذاب اور مصائب اور پریشانیوں کا جھیلنا پڑے گا۔ تھوڑی سی ابھی مارچ کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، یقین مانیے دوستو، اس سورج سے 1000 گنا قریب میں 7 سورج ہوگا، اس وقت ہم لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ اور اگر ہم لوگوں نے اللہ کے اور رسول کو مان لیا ہوگا تو یقین مانیے وہ ہمارے لیے رحمت کا کام کرے۔ بتایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اتنے پسینے میں ہوگی، جتنا گنہگار انسان ہوگا اتنے پسینے میں ڈوبے ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اس کا آنا کسی بھی طرح شبہ نہیں ہے۔ ہر انسان چاہے وہ اللہ کا ہی انکار کرنے والا ہو، لیکن اسے کھڑا کر کے پوچھے کہ آپ کو مرنا ہے کہ نہیں، کہ وہ ضرور کہے گا کہ مرنا ہے۔ اس دنیا میں وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے موت کا انکار کیا۔ شداد ایک ایسا کافر تھا جس نے دنیا میں جنت بنائی اور کہا کہ میں نہیں مروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ، اگر تو ساری دعاؤں کو سنتا ہے تو میری بھی ایک دعا سن، کہ نہ مجھے آسمان میں موت آئے، نہ مجھے زمین میں موت آئے، نہ مجھے کسی پہاڑ پہ موت آئے، نہ کسی جنگل پہ موت آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا تھا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا تھا، وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کو حقیقت کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ جاؤ، تمہیں نہ زمین میں موت آئے گی، نہ آسمان میں، نہ پہاڑ میں، نہ جنگلات میں تمہیں موت آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہیں موت آئے گی ضرور۔ شداد نے جب جنت بنوا لیا تو اس کا موت کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا۔ جب وہ جنت میں جانے لگا اور دروازے سے جب اس کا گھوڑا چھلانگ رہا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت اس کے گھوڑے نے پیر اٹھایا، پیچھے سے بھی پیر اٹھا، اوپر سے بھی پیر اٹھا، ادھر آگے کا بھی پیر اٹھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا روح کھینچ لیا۔ اس دنیا میں وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد کفر اور شرک کا اتنا بڑا جال بکھیر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی موت۔ کوئی موت کا انکار تو نہیں کر سکتا،
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے موت کا انکار کیا وہ بھی آج اس دنیا میں نہیں. تو حضرات اکرامی، آج ہم ہیں یہاں تو کل ہم قبرستان میں ہوں گے. اگر کوئی آج پیدا ہوا ہے تو یقین مانیے وہ مٹنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اگر آج کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو یقین مانیے کل 60 سال 70 سال کے بعد اس کا موت ہونا ضروری ہے. اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس بات کا کوئی منکر نہیں. ہم اور آپ بھی نہیں ہیں، تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہونی چاہیے کہ نبی کی سنت کو زندہ کرے، نبی کے سنت پر چلے اور جہنم سے اللہ سے ڈر کر صحیح راستہ کا اختیار کرے اور نبی اور اللہ کے راستے کو پکڑ کر جنت کا حقدار بنے اور جہنم سے ڈریں اور جہنم سے بچنے کا طریقے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر چلے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے، جو تسبیحات پڑھی گئی ہے، جو بھی نیت ثواب کی نیت سے ان کے لیے کیا گیا ہے، ہمارے مرحوم کو عطا ہو. آمین یا رب العالمین.